سمجھدار حضرات، دین دی محبت رکھن والے حضرات قریب تشریف لے آؤ۔ تواڈے نال گال کرنی ہے، چھوٹے بالے نال نہیں کرنی۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز العالم الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سب حضرات درود شریف پڑھو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا. وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. محمد التمی خواہم خدا رام خدایا التو عشق مصطفیٰ رام. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس عظیم پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. اج دا پروگرام سالانہ دینی مذہبی اصلاحی پروگرام ہے جس دے اندر دین دے سچے مسائل دا بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرماوے. میں مختصر وقت دے اندر ضروری گزارشات عرض کرنی تساں حضرات دی پوری توجہ درکار ہے. میری زبان سمجھ آندی ہے یا نہیں سمجھ آندی؟ اردو زبان گل کراں
سمجھ آنی کی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر سانو تھوڑے وقت واسطے بھیجے، ہر بندے دی آزمائش ہے کہ کیڑا بندہ رب چاہی زندگی گزار کے ویندے۔ اللہ تعالیٰ دی منشا والی زندگی گزارن واسطے دین اسلام تے کاربند رہنا ضروری ہے۔ دین دے تمام احکامات، اعتقادی احکامات، عملی احکامات، اخلاقی احکامات، تمام احکامات دا مننا ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، تمام احکامات دی بنیاد اعتقادی احکامات ہیں۔ نماز دا بھی اہتمام کرو، ذکر دا بھی اہتمام کرو، رمضان آوے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ توفیق دے وے ضرور حج کرو، مال دی زکوٰۃ ادا کرو، نوافل ادا فرماؤ، لوگاں نال ہمدردی فرماؤ، ماں باپ دا ادب کرو، ہمسائے دے حقوق دا خیال کرو، نیکی دا خزانہ جمع کرو۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، بنیادی سبق یاد رکھو، سب تو پہلے اپنے عقائد دی اصلاح کرو۔ جڑے بندے دا عقیدہ صحیح نہیں، اوندا کوئی عمل قبول کوئی نہیں۔ غلط فہمی دے اندر نہیں رہنا۔ کل قیامت والے دن اے نہ آکھا ہے توسوی کو بلایا ہا، کھانا کھوایا ہا، کرایہ دیتا ہا، لیکن سچی گل کوئی نہ سی دسی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنے نظریات دی فکر کرو، اپنے عقائد کو ٹھیک کرو۔ سارا دور بڑے فتنے دا دور ہے۔ اس دور دے اندر اہل باطل دی جڑی یلغار ہے وہ نماز دے خلاف نہیں۔ میری گل تے توجہ کرو۔ دین دے دشمن کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے۔ دین دے دشمن کو کوئی پریشانی نہیں، تسا ٹوپی پٹکا پاؤ یا نہ پاؤ۔ دین دے دشمن کو پریشانی کائے نہیں، تسا نیکی کرو یا نہ کرو۔ دین دے دشمن کو پریشانی یہ ہے کہ مسلمانے دے اسلام والے عقائد نہ ہوں۔ میری گل سمجھ آنی پئی؟ اس وقت اہل باطل دی جڑی یلغار ہے وہ فکری یلغار ہے، عقائد دے خلاف، نظریات دے خلاف، توحید دے خلاف، اللہ تعالیٰ دے خلاف، نبی علیہ السلام دے خلاف، قرآن مجید دے خلاف، سنت دے خلاف، حدیث دے خلاف، صحابہ دے خلاف، اہل بیت دے خلاف، آخرت دے خلاف، جتنے اسلام دے عقائد اور نظریات ہیں اور اسلام دے شعائر ہیں انہیں دے اتے حملہ پہ کریں دن۔ تساں حضرات دیہات دے رہن والے ہو، خوش قسمت ہو، کافی سارے فتنے کرو بچے پے ہو۔ شہریں دے اندر لکھے پڑھے لوگیں دے اندر فتنے زیادہ آ گئے ہیں۔ تساں اپنا بچہ خالی ذہن بھیجیں ہو، وہ سکول کالج داخل تھی ویندے تو کو پتہ کہیں نہیں اتھوں دے کیا حالات ہیں۔ اتھاں لوگ اللہ تعالیٰ دا انکار کر کے ملحد پہ بنے دن۔ میری چھوٹی جی تھوڑی جی عمر ہے، میں اپنی گل دسینا، میں جلے چھوٹا ہم سارے بزرگ ہیں ساکو پہلے مسیت بھیجا ہا، سکول نہیں بھیجا۔ مسیت سمجھے نہیں ہو؟ زبان سمجھ آنی پی؟ انہیں پہلے ساکو قرآن مجید پڑھائے، پہلے عقیدہ سمجھائے نے، پہلے اللہ دا تعارف کروائے نے، پہلے سونے نبی دی محبت پیدا کی تھی نے، پہلے قرآن مجید پڑھائے نے، کلمہ پڑھائے نے، نماز یاد کروائی نے، طریقہ سکھائے نے، پوری اسلامی ثقافت سکھائی نے۔ جلے کچھ سمجھ شعور پیدا ہو گئے، حرف شناسی آ گئی ہے، پیچھے سکول بھیجے نے،
اتھاں اساں جلے گئے ہیں اگر کوئی بندہ دین دے خلاف گل کردا ہا اللہ دی رحمت نال بزرگیں دی محنت نال ساکو فوراً پتہ چلدا ہا کہ یہ بندہ سارے عقیدے تے حملہ پیا کریں دے اللہ دی حفاظت تھائیے بزرگیں دی دعا ہائی جو اساں متاثر نہیں تھائے تسا بچہ خالی ذہن بھیج رہے ہو کو پتہ ہی کوئی نہیں خدا کون ہے کو پتہ کوئی نہیں نبی کون ہے کو پتہ کوئی نہیں قرآن دا کیا مقام ہے کو پتہ کوئی نہیں اصل زندگی کیویں گزارنی ہے وہ جڑے خالی ذہن ہوندے اتوں دے لوگ آ کے کو خدا دے خلاف کر دیندن میں کو نوجوان ملے وہ کہ توشوی صاحب جڑے اللہ دا تعارف کرویں نہیں تیرا اللہ کتھاں ہے سا کو تو نظر نہیں آندا وہ گل سمجھ آندی بیٹھی بھئی میں جرا درد لے کے آیا اللہ کرے تواڈے اندر منتقل تھی ونجے وہ کہ کتنا ہے تواڈا اللہ نظر آندے ہر شے تے نظر آندی اللہ تو نہیں نظر آندا کیسی خطرناک بات ہے ایمان دے اوتے کتنا بڑا حملہ ہے اور پھر میں تو کو عرض کراں تو توجہ کر باؤ میرے دوست بزرگوں جتنے دین دے خلاف حملے تھینے پین عقل دی بنیاد تے تھینے پین عقل نہیں منیندی عقل باول نہیں کریں دی ساری عقل گل سمجھ نہیں آتی میں دیسی بندہ دیسی گل پیا کریں نا میرے دوست بزرگوں گل سمجھن دی کوشش فرماؤ یہ جڑی عقل ہے یہ دین کو پرکھن واسطے نہیں میری گل سمجھ آتی ہے عقل قرآن کو پرکھن واسطے نہیں عقل نبی کو پرکھن واسطے نہیں بلکہ سبق یاد راوے تو میں عرض کراں ایمان کئی شاید پرکھن دا نا ہی نہیں ایمان تو منن دا نا ہے ایمان منن دا نا منو جو خدا فرمائے منو جو سونے نبی فرمائے منو گل سمجھ آنی پئی دل مننے نہ مننے دماغ مننے نہ مننے خواہش تسلیم کرے یا نہ کرے یہ گل تو پیغمبر بنیادی طور تے فرمائیے علماء کرام اکثر تو کو نبی دا اے فرمان سنے دے پین لیکن تساں حضرات توجہ نہیں فرمے دے جلسے بھی رسمی بن گئے بس کنے دا چسکا ہے سن کے تے لگا گیا لیکن نظریے دی گل نہ کوئی کریں دے نہ کوئی سن دے نہ کہیں دی اصلاح تھی دیے یہ پیغمبر دا فرمان کتنا قیمتی ہے ہر فرمان قیمتی ہے لیکن اج دے موضوع دے حوالے نال کتنا قیمتی فرمان ہے حضرت پیغمبر کیا ارشاد فرما گئے بجلی گئی ہے انا للہ و انا جی آویں لیے اچھا چلا میاں آواز کوئی نہیں پیارے نبی دا پیارا فرمان ہے جنہاں میں عرض پیدا کریں حضرت پیغمبر کیا گل ارشاد پہ فرمائے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی اتنے تئی مومن نہیں بڑھ سکتا جب تک تیرا دل تے دماغ تیری خواہش تے خیال میری آندی ہوئی شریعت دے تابع نہ تھی ونجے بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک ان دی خواہش ان دا دل ان دا دماغ دین دے تابع نہ تھی اسا ہر شے عقل دے تابع کی تھی یہ بڑی خطرناک بات ہے میرے دوست بزرگ تساں حضرات ان دی فکر پیدا فرما دین دے گلیں کو عقل تے نہیں پرکھنا بات میری سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں پہ سمجھ آنی عقل دی بنیاد تے دین کو نہیں پرکھنا عقیدے کو نہیں پرکھنا ایمانیات کو نہیں پرکھنا احکام کو نہیں پرکھنا اگر عقل دی بنیاد تے پرکھیش ہو تو کوئی گل سمجھ نہ آسی کوئی بندہ آکھے کچھ صحیح کر یار چلا آئی کو انا للہ و انا الیہ راجعون
کوئی بندہ پوچھے نمازاں 5 دن 6 کیوں نہیں؟ کوئی جواب ہے؟ بولو بھائی، تو میرے توجہ کرو، چھوڑو اللہ کرے سی ٹھیک تھی ویسی. کوئی بندہ آکھے روزے رمضان دے کیوں فرد ہیں؟ اگے پیچھے فرد کائے نہیں. تو آواز کوئی نہیں بابا دی. نہیں، جنریٹر کے تو وولٹیج پورے ہونے چاہیے نا. سپیکر صحیح کر استاد میں روز میں کم کرے نا صحیح چلا. دین دے احکامات کو جوں دا تو مننا ضروری ہے. ان دا نا ایمان ہے. میری گل سمجھ آنی بیٹھی؟ خالہ نال نکاح حرام ہے، پھپھی نال نکاح حرام ہے، خالہ تے پھپھی دی بیٹی نال نکاح جائز ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں دھی تے ہکش ہے. کوئی نہیں سمجھا سکتا. وہ گل سمجھ آنی پی ہے؟ مرغی حلال ہے، بلی حرام ہے. فرق کیوں ہے؟ مجھے گلا سمجھ آئیں؟ صبح دی نماز جا رکعتاں 2 ہیں، ظہر جا فرض جا رکعتاں 4 ہیں، مغرب جا 3 ہیں. فرق کیوں ہے؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا. ہر نماز دی اذان ہے. عید نماز دی اذان کوئی نہیں، جنازے دی اذان ہی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا. میرے دوستو، جیڑی شے دا حکم جیویں آ گئے اوے مننا ضروری. میری گل سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ ہو سکتے میرے جاون تو بعد کوئی بندہ آ کے تو اسی عجیب گل کر گئے، یہ مطلب ہے عقل بیکار ہے. بھائی عقل بیکار نہیں، عقل کارآمد ہے، عقل قیمتی چیز ہے. اساں عقل دا انکار نہ پے کریں دے، عقل دی قدردانی کریں دے، لیکن عقل کس واسطے ہے وہ دسے نا. توجہ کرو، عقل دین کو پرکھن واسطے نہیں، عقل دین کو سمجھن واسطے ہے. سمجھنے ہے وضو کیویں کرنے، اذان کیویں دیونی ہے، نماز کیویں پڑھنی ہے، نکاح کیویں کرنے، طلاق کیویں دیونی ہے، روزہ کیویں رکھنے، قربانی کیویں کرنی ہے، جنازہ کیویں ادا کرنے. احکام کو سمجھ کے کرنے، لیکن پرکھنا نہیں. نہ خدا کو پرکھنے، نہ نبی کو پرکھنے، نہ قرآن کو پرکھنے. جو خدا فرمائے سچے، جو سنے مصطفیٰ فرمائے سچے. ساکو حکم ہے خدا دی گل منو تے سنے مصطفیٰ دی گل سچے. جلدی بولو یار. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والے، میں خدا دی گل منو تے میرے نبی دی گل منو. میرا نبی میرا تابعدار ہے، تساں میرے نبی دے فرما بردار بن ونجو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جے میرے نبی دی اطاعت کیتی میں خدا دی اطاعت کیتی. میرے نبی دی ہر بات میں خدا دی بات ہے. عقل دی بنیاد تے ساری دین دی مخالفت پئی تھیندی ہے، اور عقل دی بنیاد تے دین دے اندر غلط تعویلاں پیا تھینیاں، اور عقل دی بنیاد تے دین دا معنی تے مطلب اپنی طرفوں پہ کرینن. یہ ساری غلط روش ہے. یہ کو اپنے آپ کو بچاونے، اپنے بچے کو بچاونے، اپنے دوستے کو بچاونے کوشش کرے سو. زولنا نہیں بولے نے. اجا این موضوع تے گل کراں تے گل رہ ویسی، میں جی اکثر گل کرنا چاہنا وہ رہ ویسی. میرے دوست بزرگو، جڑے لوگ عقل دے پیچھوں ویندے ہن وہ پریشان تھیندے ہن. بنی اسرائیل دا بندہ مر گئے، قتل تھی گئے. ان دا جڑا مدعی ہا وہ قاتل کو تلاش ودا کریں دے. قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ قاتل نہیں ملیا. اللہ دے پیغمبر دے کولو آئے.
اللہ دا نبی تو اللہ کو پوچھ کے دس دا قاتل کون ہے، اسا تو بڑے پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نہ رابطہ کیتا، اللہ میری قوم دا بندہ قتل ہو گئے، قاتل دا پتہ نہیں چلدا، مہربانی فرما سانو قاتل دستا۔ اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر انہاں لوگوں کو آکھو گاں ذبح کرن۔ گاں سمجھیں دے ہو تسا کیا دے ہو؟ منج، بکری، بھیڑ، گاں سمجھیں دے ہو؟ اول تو ہکا زبان ہے تمہاری ساری۔ گاں ذبح کرو، کیا کرو؟ وہ سوال کیا ہے؟ بولیں دے نہیں وے یار، میں حیران ہوں پتہ نہیں کس بندے ہو تسا۔ سوال کیا ہے؟ قاتل دا پتہ دسو۔ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ تسا دسو کہ سوال تے جواب دا کوئی جوڑ ہے؟ عقل گل سمجھ آندی ہے؟ سوال ہے قاتل دسو، جواب آئے بنی اسرائیل دی قوم ہے اکھڑ مزاج، پیغمبر کو آکھن لگ گئے اللہ دا نبی عجیب گل ہے، اساں دیں قاتل دسو، تساں دیں گاں ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے میں عقل دا فرما بردار نہیں، میں اپنے رب دا فرما بردار، جو میرے رب نے فرمائے کرو۔ اوہن بڑے عجیب لوگ پتہ کیا آکھن لگ گئے؟ آکھن لگے موسیٰ عجیب گلاں پیا کرے نہیں، ایک سارا بندہ مر گئے دوسرا ساری گاں مرے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے تسا عقل دے پرستار ہو، ذلیل تھی سو جب تک اللہ دا حکم نہ منے سو، ایمان منن دا نہ ہے۔ بہرحال لمبا حال ہے، علماء نے پوچھ کے نہ ہے، وہ پیچھے گاں تلاش کرن لگے، گاں نہیں ملی، اتھوں کو لوگ گئے، بھیرے گئے اتھا نہیں ملی، بھلوال گئے اتھا نہیں ملی، سرگوتھے گئے اتھا نہیں ملی، او کتیں دور جا کے گاں ملی ہے۔ کئی بندے دے کولو کھڑی آئی، پوچھن لگ گئے گاں کیسی ہوئے، کالی ہوئے، پیلی ہوئے، نیلی ہوئے، رتی ہوئے، چٹی ہوئے، ابلک ہوئے، گدری ہوئے، جوان ہوئے، بڑھڑی ہوئے، کنواری ہوئے، پرنی ہوئی ہوئے۔ یہ سوالات ہیں، یہ پوچھتے گئے، اللہ ہوئے دسیندہ گیا، دسیندہ گیا۔ آخر اوہ گاں ہکا من ملی کراچی، بندے کو من ملیے جار سا کو گاں ضرورت ہے۔ آخر اون تھی کو خبر پہنچ گئی ہو سی، بندے آج کل چلاک ہیں، اون زمانے بھی چلاک ہیں، اون جلے ڈیٹھا بھئی یہ مجبور ہیں گاں کے، اون ہے کہ میں تو گاں نہیں بھی چلا کہ یار خدا دا واسطہ ہی بیچوں، کہ گاں بڑی مہنگی ہے، کہ اچھا جتنے پیسے تم منگ دی، کہ گاں ذبح کرو لے ونجو، انہیں چمڑے سونا بھرے سوں جتنا آسی ہو گاں دی قیمت ہو سی۔ بہرحال اوکھے تھے گاں لے آئے، گاں کو ذبح کیتے نے، اللہ فرمائے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح کیتی نے کریں دے نہ ہن، عمل کیتا ہی نے مجبور تھی کہ کریں دے۔ جلے گاں ذبح تھی گئی پیغمبر دے قریب ہے، اللہ دا پیغمبر گاں تا ذبح ہو گئی ہے، لیکن سانو قاتل دا پتہ نہیں چلیا۔ اللہ دے پیغمبر نے اللہ پاک نہ رابطہ کیتا، اللہ فرمائے میرا پیغمبر انہیں کو آکھو گاں دے گوشت دا ٹکڑا لے کے تے مقتول دے جسم نال لاؤ۔ جلے گاں دا ٹکڑا مقتول دے جسم دے نال لینے، بندہ اٹھی کے زندہ ہو گئے۔ انہیں کو پوچھے نے تیرا قاتل کون؟ وہ کہ میرا قاتل تلاش کرن دی ضرورت نہیں، جرا میرے قتل دا مقدمہ لئی ودے ایو میرا قاتل ہے۔ انہوں سے زیادہ تبصرہ نہیں کرے دے، گل ساری سمجھ گئے ہو۔ اللہ سے ایو دسنا چاہندا ہا عقل دے پیچھو ویسو مسئلہ حل نہ تھی سی، رب دی گل منے سو مسئلہ حل تھی سی، وہ گل سمجھ آنی بیٹھی ہے۔ تو دوستو آج کل عقل دی بیماری بہوں آئی کھڑی ہے، سارے کو سوالات کرے نن، اے مسئلہ این کیوں ہے، اے مسئلہ این کیوں ہے، اے فلان ہے، اے ڈھمکان ہے۔ وہ اللہ دے بندے دین دے معاملے دے اندر عقل دا دخل کوئی نہیں، تسا عقل نال دین کو نہ پرکھو، تسا عقل تے خدا کو پرکھیں دے۔ عقل چھوٹی ہے، اللہ دی ذات وڈی ہے، عقل چھوٹی ہے، اللہ دی ذات بڑی ہے۔ اللہ کیویں نظر آوے کچھ سمجھ آئیے؟ امام ابو حنیفہ دے زمانے جو جائیں کچھ دہری ہن، حضرت دے پاس آئے اپنا رب دکھا، آپ نے فرمایا ٹائم مقرر کرو میں آساں تو کو اپنا رب دکھے ساں۔ ٹائم مقرر تھی گیا، حضرت اس دن مقرر ٹائم تے گئے، لیکن وقت کو تھوڑی جی تاخیر کر کے گئے۔ اتھا جلے پہنچے لوگ اعتراض کرن لگ گئے، ابو حنیفہ اتنا بڑا عالم ہی ایک ایسا کم کیتا ہی، وعدہ خلافی کیتی ہے، تو سچا کوئی نہیں، میں تیرا خدا کی میں سچا ہے۔ حضرت فرمائے گلہ نہ کرو، میری گل تو سنو، میں اپنے گھروں چل جاؤں، رستے دے اندر نہر آئی، نہر تے کشتی نہیں ملی،
میں بڑا پریشان تھیاں کشتی آوے تے میں سواری کراں باقی لوگ بھی انتظار ہی چھن میں بھی انتظار کردہ رہیاں اچانک میں ڈٹھے نہر دے کنارے تے جڑے درختن آپے کٹی جان لگ گئے درخت کٹیج گئے میں بڑا حیران تھیاں کٹن والا کوئی نہ اندے بعد درختاں دے پھٹے بنن لگ گئے چرائی کرن والا میں نظر نہیں آیا اس دے بعد انہیں پھٹیاں دی کشتی بنن لگ گئی ہے کاریگر نہیں آیا مستری نہیں آیا درخان نہیں آیا کشتی خود بخود بن گئی ہے جلے تیار ہو گئی ہے لوگ سوار تھین میں بھی سوار تھی گیاں میں کہ چلاون والا آسی جرا کشتی چلے نن او کو ملا سڑے نل ملا نہیں آیا چلاون والا نہیں آیا کشتی خود بخود چل پئیے اسا چل دے دوسرے کنارے آ پہنچے ہیں لوگ اترے میں بھی اتریاں اس واسطے میں کو تاخیر تھی گئی ہے تو سب محسوس نہ کرو اے میری مجبوری بن گئی ہے لوگ آکھن لگے ابو حنیفہ اتنا بڑا عالم ہے کتنی کمزور تے کچی گلاں پیا کرے نہیں بغیر کٹن والے دے درخت کیویں کٹیج گئے بغیر چرائی کرن والے دے پھٹے کیویں چریج گئے بغیر بناون والے دے کشتی کیویں بن گئی ہے اور بغیر چلاون والے دے کشتی کیویں چل گئی ہے حضرت ابو حنیفہ نے فرمائے لوگو اگر بغیر کٹن والے دے درخت نہیں کٹیندے بغیر چرائی کرن والے دے پھٹے نہیں چریندے بغیر کاریگر دے بیڑی تیار نہیں تیندی اور بغیر چلاون والے دے کشتی نہیں چلدی اے کائنات دا اتنا بڑا نظام بغیر بناون والے دے کیویں بن گئے تے بغیر چلاون والے دے کیویں چل گئے آکھن لگے ابو حنیفہ کیا گل کرنا چاہتے ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے ای کائنات تو بڑاون والا پوری کائنات تو جلا چلاون والا اون دا نام تا اللہ ہے کو گل سمجھ آئیے اللہ نشانیاں نال پہچانا ویندے اللہ نظر نہیں آندا میرے دوست بزرگو عقل دی بنیاد تے اللہ دا انکار نہ کرو عقل دی بنیاد تے نبی دا انکار نہ کرو عقل دی بنیاد تے قرآن دا انکار نہ کرو عقل دی بنیاد تے جبرائیل دا انکار نہ کرو عقل دی بنیاد تے اسلامی عقائد دا غلط تحویلہ نہ کرو میرے بھائیو دوست بزرگو لوگیں دے اندر گل مشہور ہے کہ جرا بندہ مر ویندے قیامت کنے پہلے نہیں اٹھتا لیکن قرآن بیان کر لیتے کہ قیامت کنے پہلے اللہ نے بندے کو اٹھا دیتے میں پوچھتا سچ ہے کہ کوئی نہ بولیں دے نہیں وے بندہ اٹھیا نہیں اٹھیا بولو بھائی او بھائی اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھو اللہ دی قدرت کوئی منو اللہ دے قانون کوئی منو اللہ دی حکمت کوئی منو میں سونے نبی کو منو نبی دا ہر فرمان منو نبی دا ہر اعلان منو پیغمبر اپنی مرضی نال گل نہیں کریندا پیغمبر جو بیان فرمیندے رب دی منشا دے مطابق بیان فرمیندے اللہ نبی دی زبان دی صداقت تے قسماں پیا چیندے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ہوا لوگوں میرا نبی آپ گلا نہیں کریندا میرا نبی اپنی خواہش دا مسئلہ بیان نہیں کریندا میرا نبی جو بیان کریندے میری وحی بیان کریندے جو بیان کریں دے میرا آرڈر بیان کریں دے جو بیان کریں دے میرا دین بیان کریں دے میرا نبی میری مرضی بیان کریں دے تو سب میرے نبی دی مرضی دے تابعدار بن جاؤ میرے نبی دی فرما برداری کرو میرے نبی دی غلامی کرو میرے نبی دی اتباع کرو میرے نبی تے پورا اعتماد کرو چاہے میرے نبی دی فرما برداری کی تھی ایویں سمجھو رب دی فرما برداری کی تھی اللہ نبی کو دسیں دے نبی اپنی امت کو دسیں دے میدان بدر دے اندر پیغمبر نے پہلے فرما دیتا کل فلانا کافری تھا مرسی فلانا کافری تھا مرسی فلانا کافری تھا مرسی رب دی قسم لوگو اگلے دن ہر کافر دی لاش اٹھائی پئی تڑپ دی آئی جیتا میرے پیغمبر دا پہلے اشارہ ہویا اللہ دسیں دے نبی دسیں دے پیغمبر نے کئی بندیاں دا نام لے کے پہلے دس دیتے اے فلانا شہید ہووے سی اے شہید ہووے سی عمر شہید ہے عثمان شہید ہے علی شہید ہے حسین شہید ہے عمار شہید ہے یاسر شہید ہے حضرت پیغمبر پہلے خبرہ نے گئے میرے دوست بزرگوں اوے تھے جنہیں پیغمبر نے پہلے پیش گوئی فرمائی ہے سچے جنہاں لوگوں دی شہادت دی خبر پیغمبر دے گئے انہاں وچوں ایک بندہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین دی صداقت واسطے حسین دے موقف دی سچائی واسطے ہکا دلیل کافی ہے کہ پیغمبر فرمائے میرا بیٹا شہید تھی ویسی بس گل ختم ہو گئی انہا مطلب ہے حسین سچا ہے اور حسین مظلوم بھی ہے اور حسین شہید برحق ہے اور حسین جنتی ہے اور جنتی جوانے دا سردار ہے اور حسین دا موقف بھی سچا ہے حسین دا فیصلہ بھی سچا ہے میرے دوست بزرگوں حضرت پیغمبر نے انہیں جو بڑے مناقب بیان کر لیتن حالانکہ حضرت حسن حسین
بچپن دی عمر دی حالت دے اندر ہن جب پیغمبر دی رحلت تھئی ہے. حضرت حسین 6 سال دے ہن, حضرت امام حسن 7 سال دے ہن. 6-7 سال دا لڑکا انہیں اندر ظاہری طور تے تا کوئی شے نہیں نظر آندی, لیکن پیغمبر نو پتہ ہا اللہ نبی کو دسے, نبی نے امت کو دسے. حضرت پیغمبر پہلے خبراں دے گئے, انہیں دا مقام ہی بیان فرما گئے. ترمذی شریف دی حدیث دے اندر آپ نے فرمائے, حضرت پیغمبر نے فرمائے اللہ اے میرے 2 بیٹے حسن تے حسین, میری بیٹی دے بیٹے میں انہاں نال محبت کردا تو انہاں نال محبت کر, جرا انہاں نال محبت کرے تو انہاں نال محبت کر. نبی علیہ السلام نے انہاں دے بارے فرمائے حسن حسین اللہ جن نال صلح کرن میں صلح کرے نا, جن نال اے لڑائی کرن میں محمد لڑائی کرن. یہ حدیث ترمذی شریف دے اندر ہے. حضرت پیغمبر فرمائے اے دوہائیں میرے بیٹے جنتی جوانے دے سردار ہیں. میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتیں دی سردار ہے. پیغمبر نے سرداری دے لقب بہت سارے حضرات تو عطا کیتن, لیکن باقیاں دا تذکرہ کوئی نہیں کریندا. یہ حدیث بڑی مشہور ہو گئی ہے, بالکل سچ ہے. سارا اس تے ایمان ہے, جرا ایمان نہیں رکھیندا وہ بندہ خارجی تے ناسبی ہے. اساں نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں, اساں اہل سنت والجماعت ہیں. جڑے رافضی ہیں صحابہ دے خلاف ہیں, جڑے خارجی تے ناسبی ہیں اہل بیت دے خلاف. وہ گل سمجھ آنی بیٹھی ہے کہ جڑے اہل سنت والجماعت ہیں وہ سب نال محبت کریں, سب دی غلامی کریں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, آدم دی ساری اولاد دا سردار میں. حضرت پیغمبر نے فرمائے شہیدیں دا سردار میرا چاچا حمزہ ہے. حضرت پیغمبر نے فرمائے جنتی عورتیں دی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے. حضرت پیغمبر نے فرمائے مؤذنین تے بانگیں دا سردار میرا بانگا بلال ہے. حضرت نبی نے فرمائے قرآن دے قاریاں دا سردار میرا قاری ابی بن کعب ہے. حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے ابو بکر عمر پکی عمر والے بندے جلے دنیا دے وچوں فوت ہو کے ویسل جنت دے اندر انہاں دے سردار ابو بکر تے عمر روسن. یہ روایت دے راوی حضرت علی ہیں. حضرت علی فرمائے میں کو پیغمبر فرمائے ابو بکر عمر سامنے کو آندے پے ہن. آپ نے فرمایا اے 2 بندے ویکھے نہیں؟ میں کہ جی یا رسول اللہ. فرمائے یہ ادھیڑ عمر والے پکی عمر والے بندے جڑے جنت وچ ویسن انہاں دے سردار ابو بکر و عمر ہو سن. اور نبی علیہ السلام فرمائے علی فی الحال انہیں کو دسنا نہیں, یہ گل میں تے کو دسیے تا انہیں کو گل دسنی نہیں. مقصد یہ ہا اگر دسے سو لوگوں میں گل پھیل ویسی ہو سکتے لوگ میرے ابو بکر عمر تے حسد کریں. اور سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ انہیں اور بھی کئی مثال ہیں جی میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی اپنی گھر والی حضرت عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ کو فرمایا ہا حفصہ میں تینوں خوشخبری دینا ایک گل دسے نا لیکن تو کسی نو دسی نا. حضرت حفصہ کو فرمائے نے میں تے کوئی گل دسے نا خوشخبری دی بات ہے. بی بی حفصہ پریشان بیٹھی ہے, آپ نے گھر والی کو خوش کرنے واسطے فرمائے میں تینوں ایک خوشخبری دینا لیکن وہ گل دسنی نہیں. ساری کتابیں موجود ہے, امامی علماء کو اپنے کتابیں نقل کیتے, تفسیر کمی والے بھی کو نقل کیتے. نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اہلیہ محترمہ کو خوشخبری سنائیے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان ابا بکر جلیل خلافت من بعدی ثم بعدہ ابو کے, میرے بعد خلافت والی ابو بکر ہے, ابو بکر دے بعد تیرا بابا. بی بی صاحب عرض کر دیا رسول اللہ من اخبرکا, کہیں خبر دیتی کہیں فیصلہ کیتے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا حفصہ نبعنی العلیم الخبیر, میں نو علیم خبیر خدا خبر دیتی میرے بعد خلافت والی ابو بکر ہے, ابو بکر دے بعد تیرا بابا عمر ہے. لیکن یہ گل دسنی نہیں, یہ گل دسنی مقصد یہ ہا جو اگر پتہ لگ ویسی تو لوگ انہیں تے حسد نہ کریں, دشمنی نہ کریں. تو بہرحال یہ سرداری والا لقب پیغمبر نے کئی لوگوں کو عطا کیتے. تو جنتی نوجوانے دی سرداری والا جڑا منصب ہے اللہ نے حسن تے حسین کو عطا کیتے. ایک بھی گل کرینا قیمتی بڑی قیمتی بات ہے, آخری میں دے بعد ختم پیا کرینا, دعا دا ٹائم قریب ہے, تسا تھکے بیٹھو تو کو گرمی تھئی بیٹھی ہے. نبی علیہ السلام دی تعلیم تے تربیت تے تزکیے دی برکت نال صحابہ دے اتے نبی دی صحبت دے تربیت دے اثرات مرتب تھے ہن. اور حضرت پیغمبر علیہ السلام جہاں جرا صفتہ ہن انہیں صحابہ دے وچ اپنی اپنی طبیعت اور ذوق دے مطابق اجاگر تھے. میری گل کو سمجھائے ذرا,
سارے صحابہ سچے ہن، سارے صحابہ جنتی ہن، سارے صحابہ عادل ہن، سارے صحابہ نیک سچے، لیکن کوئی صفت کئی بندے تے زیادہ ظاہر تھئیے اندے ذوق دے مطابق، یا اللہ اندے کولو کوئی کم لونا چاہندا ہا۔ مثال طور تے حضرت صدیق اکبر دے اتے صدیقیت زیادہ ظاہر ہوئیے، حضرت عمر دے اتے عدالت زیادہ ظاہر ہوئیے، حضرت عثمان دے اتے سخاوت تے حیا دا زیادہ ظہور تھا، حضرت علی دے اتے بہادری تے شجاعت زیادہ ظاہر تھائیے۔ میرے دوست بزرگو، ایویں حسنین کریمین دے اتے بھی پیغمبر دا دو مختلف صفتہ ظاہر تھائیں۔ حضرت امام حسن دے اتے نبی دی سیادت والا اثر زیادہ ہا اور حیبت والا اثر زیادہ ہا، اور حضرت امام حسین دے اتے نبی علیہ السلام دی شجاعت اور بہادری دا اثر زیادہ ہا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے دو بیٹے پیغمبر دی خدمت لائے آئیے، یا رسول اللہ میرے بچے آئیں، انہیں کو کوئی وراثت دے ہوچا۔ انہیں دا مقصد ہے کوئی مالی وراثت، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی زمین، کوئی باغ بغیچہ دے سن۔ تو وراثت دا سوال کیتے نے ابن خلصال ابن باب کمی نے کتاب الخلصال کو لکھے، اور ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ دی شراوی کی روایت کو نقل کیتے، علی ابن عیسیٰ اربلی نے کشف الغمہ دے اندر روایت نقل کی تھی۔ جلے ویلے سیدہ اپنے دوئے بیٹے پیغمبر دے دربار چ لے آئیے، بابائی نہ کو وراثت دیو چاہ۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی، تینوں پتہ ہے جو میں مال دولت نال زیادہ محبت نہیں رکھدا، میں تو فقر و فاقہ دی زندگی پیا گزرے نا، باقی تو وراثت دی گل کر دی آئی۔ میری پیاری بیٹی، میں مالی وراثت نہیں دینا، لیکن اپنے بچے نو میں اخلاقی وراثت دا مالک بنے نا۔ میری سیادت حیبت حسن واسطے ہے، اور میری جرت شجاعت حسین واسطے۔ علماء نے لکھے پھر یہ دوہیں صفتاں دوہیں بیٹیں دے اتے ظاہر تھائیں۔ سبحان اللہ، میں مثالاں دے کے بس گل کو ختم پیا کریں نا۔ میرے بھائیو دوست بزرگو، جڑے ویلے صدیق اکبر دے بعد فاروق اعظم، فاروق اعظم دے بعد عثمان ذو النورین، عثمان ذو النورین دے بعد علی المرتضیٰ، علی المرتضیٰ تو بعد حضرت حسن خلیفہ بن گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تقریباً 6 مہینے خلافت دا منصب سنبھالے۔ حضرت اندازہ لایا ساڈا معاویہ دے نال جڑا ایک اختلاف چلدا پئے، وہ اختلاف نقصان دے رہے، اساں وہ اختلاف کو ختم کروں۔ اور او جڑا اختلاف ہے او علی تے معاویہ دا اختلاف ہا، او اختلاف عقیدے دا اختلاف نہ ہا، او اختلاف نظریے دا اختلاف نہ ہا، او اختلاف توحید دا اختلاف نہ ہا، او اختلاف قرآن دا اختلاف نہ ہا، او اختلاف کلمے دا اختلاف نہ ہا، او اختلاف دین دا اختلاف نہ ہا، او اختلاف شریعت دا اختلاف نہ ہا۔ میرے دوست بزرگو، او صرف ایک مسئلے دے اندر اختلاف ہا، او سیاسی اختلاف ہا، انتظامی اختلاف ہا۔ او اختلاف میں دسینا سوکھا سوکھا اختلاف اے ہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے۔ حضرت معاویہ نے مطالبہ اٹھایا عثمان دے قاتلیں کو فوری پکڑ کے سزا دیو، اگر سزا نہ دے سو امن والے لوگ انہیں ظالم دے شر کو محفوظ نہ راسن۔ تو میرے توجہ نہیں ویک رہے دے تو میری گل سمجھ نہ سی۔ میں ہاں نظریے دا بندہ اصلاحی گل بیٹھا کرے نا۔ حضرت علی تے معاویہ دا اختلاف کیا ہا؟ اختلاف اے ہا حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت معاویہ مطالبہ اٹھایا عثمان دے قاتلانوں گرفتار کر کے فوری سزا دیو، ورنہ آمن والا خلیفہ بھی انہیں دے شرط محفوظ نہ راسی۔ حضرت علی فرمیندے ہن کہ پہلے میری بیعت کرو، میرے دست و بازو بنو، بعد دے اندر قاتل تلاش کرے سوں، انہیں کو قرار واقعی سزا دے سوں۔ حضرت معاویہ آدھے ہن پہلے فوری قصاص، حضرت علی فرمیندے ہن پہلے فوری بیعت۔ بس یہ اختلاف سمجھ آنی پئی ہے۔ گل طول پکڑ گئی، لمبی ہو گئی، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اقتدار تے آ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت حسن نے محسوس فرمایا سارے باہمی اختلاف دی وجہ تو یہود و نصارہ جشن پہ منینن، فتوحات دا دروازہ بند ہو گئے، اسلام دی ترقی رک گئی ہے، بہت بڑا نقصان ہے، لہذا سا کو اختلاف ختم کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ نال رابطہ کیتا، اے معاویہ کو چاچا چاچا سدیندے ہن، تو پتہ ہوئے چاچا اختلاف ختم کرو۔ حضرت معاویہ فرمائے بھتیجا انہی صورت کیا ہو سی؟ وہ ہے کہ حضرت
اگر تساں آدھے ہو تو میں خلافت جناب دے سپرد کر دینا، بیعتی جناب دی کریں۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دا بہت بڑا ایثار ہے جے کو بیان نہیں کیتا ویندا۔ میرے دوست بزرگو، حضرت امام حسین دی قربانی بڑی قربانی ہے، لیکن اگر میرے کنے پوچھ دیو تو امام حسن دی قربانی حسین کنے بھی وڈی قربانی ہے۔ عہدہ چھوڑنا سوکھا ہے؟ بولے نہیں وے، کہیں کو ممبر بناؤ ہٹا دکھاؤ، جرا کرسی تے آندے چھوڑے دے، بولے نہیں وے، وہ آدھے میں موت تک بادشاہ میں ہوا۔ کرسی چھوڑنا، عہدہ چھوڑنا، منصب کو چھوڑنا بہو اوکھا ہے، اور ایک قربانی دیونا بہت بڑا ایثار ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ بڑا ایثار کیتا کہ خلافت معاویہ دے سپرد کر دیتی، اپنا عہدہ انہوں دے دیتا، بیعت بھی کی تھی، آپ ہی بیعت کی تھی، اپنے بھرا حسین کنے بھی بیعت کروائی۔ حضرت دا بہت بڑا ایثار ہے۔ پیغمبر ایدی بھی پہلے پیش گوئی کر گئے ہن، صحیح بخاری دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ باقر مجلسی کو بہار کئی جگہ دے نقل کیتے، باقی علماء بھی کو نقل پہ کریں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابنی ھذا سید، اے میرا بیٹا حسن سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے بیٹے حسن دے ذریعے مسلمانے دے دو بڑے جماعتیں دے درمیان صلح کروا دے سی۔ پیغمبر دے الفاظ تے غور کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا حسن مسلمانے تے کافرے دے درمیان صلح کروے سی، توجہ نہیں پہ کرے نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا حسن مشرکیں تے مومنے دے درمیان صلح کروے سی، آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا بیٹا حسن منافقیں تے مسلمانے دے درمیان صلح کر، آپ نے فرمایا مسلمانے دے دو جماعتیں دے درمیان صلح کروے سی۔ یہ تو معلوم تھی نے حضرت معاویہ تے علی دا جڑا اختلاف ہے، معاویہ بھی مومن ہے، علی بھی مومن ہے، بھئی گل سمجھ آنی پئی؟ چنانچہ حضرت حسن نے ایک کردار ادا فرمایا اور اللہ نے آپ کو بڑا اچا مقام عطا کیتے کہ وہ خلافت حضرت معاویہ دے سپرد کر دیتی۔ حضرت معاویہ پھر خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ کیا بن گئے؟ سارے کئی ان پڑھ قسم دے وائز مولوی اور نعت خاں ملودی ٹائپ وہ آدھے ودرانن معاویہ امیر شام ہے، معاویہ غلط بات ہے، معاویہ امیر شام نہیں، معاویہ امیر المومنین ہے، معاویہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ او کوئی عہدہ دیون والا حضرت امام حسن نے، پوری امت حضرت معاویہ تے متفق تھی گئی ہے، وہ امیر شام نہیں رہے، وہ پوری مملکت اسلامیہ دے امیر بن گئے۔ وہ بھی گل سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ اللہ انہیں کو بہت جزائے خیر عطا فرماوے، انہیں دے ذریعے امت دے اندر وحدت پیدا تھئی۔ پھر حضرت معاویہ جب خلیفۃ المسلمین بنین، 19.5 سال خلافت کیتی نے، اسلام دی ترقی دا پیک دا دور ہے، جتنی فتوحات اس دور دے اندر تھین کہیں دور اچ نہیں تھی، بلکہ انہیں جو فتوحات حضرت عمر دے فتوحات کنے کم کوئی نہیں، زیادہ ہے۔ باہری فوج دی بنیاد رکھن والا معاویہ ہے، باہری بیڑا بناون والا معاویہ ہے، بلکہ مشورہ دیون والا معاویہ ہے۔ پہلے حضرت عمر کو مشورہ دیتا نے، حضرت عمر نہیں منے، پھر حضرت عثمان کو مشورہ دیتے نے۔ حضرت عثمان فرمائے معاویہ مشورہ تو اچھا ہے لیکن کم بڑا اوکھا ہے، سمندر دے اندر کون ون کے جہاد کرے سی، تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ حضرت معاویہ عرض کی تھی امیر المومنین تو حکم کرو تو معاویہ غلامی کرے سی۔ حضرت عثمان نے پھر اجازت دیتی، حضرت معاویہ نے پہلے باہری فوج تیار فرمائی ہے۔ پھر جب حضرت دا دور آئے پورا باہری بیڑا بنائے نے۔ میرے دوست بزرگوں، تاریخ اگر پڑھو تو کو تاریخ دسیندہ کوئی نہیں، حقائق کریں تو کو باخبر کریندہ کوئی نہیں، حقیقت کو چھپایا گئے، تاریخ کو مسخ کیتا گئے۔ اون زمانے سب تو جرا بڑا باہری بیڑا ہا وہ عیسائیں دا ہا، رومی حکومت دے پاس، وہ کو بازنطی بیڑا آدھے ہن، ان دے اندر 500 جہاز ہا، وہ رات دے اندھیرے دے اندر آ کے مسلمانے تے حملے کریں دے ہن۔
لیکن بیچارے مسلمان دفاع نہ کر سکتے ہیں. مسلمانوں کو قوت نہ آئی, مسلمانوں کو باہری فوج نہ آئی, مسلمانوں کو باہری بیڑا نہ آ. حضرت معاویہ نے اے ادراک فرمایا, حضرت دے اندر بصیرت پیدا تھی. اللہ پاک نے آپ کو سمجھ عطا کی تھی کہ اسا اسلامی باہری بیڑے دی بنیاد رکھوں. میں تاریخ پڑھیے, حضرت معاویہ انہیں واسطے تمام ممالک دا دورہ کیتے کہ سمندری جہاز بناون واسطے, سمندری کشتی بناون واسطے کیڑی لکڑ کار آمدے. دورہ کر کے پتہ چلیے سب تو عمدہ لکڑ لبنان دیے. حضرت نے ون کے لبنان دے جنگل خرید کیتے اور اتھا آدمی مقرر کیتے جنہیں ون کے درختوں دی کٹائی کیتی ہے, پھر چرائی کیتی ہے, پھر پھٹے خشک تھائیں, پھر حضرت کاریگر تیار کیتے, تلاش کیتے کہ جڑے کشتیاں بناون, باہری بیڑے بناون, وہ بندے آئے. حضرت نے انہیں جب تنخواہ مقرر کیتا تو حضرات ضلع سرگودھے والے کو شاید یہ گل کوئی نہ دسے سی نہ دسی ہو سی. میرے بھائیو, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے باہری بیڑے دی تیاری واسطے جڑے افراد بروئے کار لائن اور انہیں جب تنخواہ مقرر کیتن, مورخین لکھ دن 5 لاکھ بندے کو روزگار ملے. یہ معاویہ دا کارنامہ ہے. اور جب باہری بیڑا تیار ہو گئے, روم کوپات کے اندر پتہ لگے جو مسلمان اسلامی بیڑا تیار کر چکن, انہیں جلے تحقیق کی تھی, انہیں کوپات کے اندر پتہ لگے عیسائی نے جرا باہری بیڑا تیار کیتا ہویا انہیں اندر 500 جہاز. میرے دوست بزرگوں, حضرت معاویہ نے جرا باہری بیڑا تیار کیتا انہیں اندر 1700 جہاز ہا. کتنا اے جن جوان تے تنقیدہ پہ کریں دے ہو, اے جن جوان تے لانتا پہ کریں دے ہو. استغفر اللہ لا حول. آخر امام حسن ایویں تو بیعت نہیں کی تھی, امام حسن نے ایویں تو خلافت سپرد نہیں فرمائی. کوئی چیز تو معاویہ دے اندر ڈٹھی آئی. میرے بھائیو دوست بزرگوں, یہ بہت بڑی تاریخ دا حصہ ہے. اے میں سمجھے نا کہ جتنے لوگے کو روزگار ملے, جرا اسلامی باہری بیڑا تیار تھائے, جری باہری فوج تیار تھائیے, جتنے مارکے ہوئے, جتنا کامیابی ہوئیے, جتنا ثواب حضرت معاویہ کو مل سی ان کو دگنا ثواب حضرت امام حسن کو مل سی. جو اے حالات پیدا کرنے والا, اسباب مہیا کرنے والا, موقع مہیا کرنے والا حضرت امام حسن نے. اللہ پوری امت دی طرف کرے حضرت امام حسن کو بہت جزائے خیر عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ جنت دے اندر حضرت امام حسن کو جڑا مقام دے سی, تو اللہ کو پتہ ہے کیا دے سی. لیکن ایک انعام اللہ نے انہیں بدلے دے اندر دنیا دے اندر دیونے. وہ انعام دساں چاہ تھکے بیٹھے ہو, دساں چاہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ پاک قیامت دے قریب میری اولادی چو, میرے خاندانی چو, میری بیٹی فاطمہ دے خاندانی چو ایک بندہ پیدا کرے سی جنہ نام محمد مہدی ہو سی. اللہ انہوں خلافت عطا کرے سی, روح زمین دا خلیفہ بن سی. ابو داؤد شریف دی روایتی چاہے حضرت امام مہدی امام حسن دا پوترا ہو سی. کہنا پوترا ہو سی بولے نہ لی میں. محدثین شراح نقل کریں اللہ نے حسن کو بدلہ دیتے, اے میرا پیغمبر تیرا بیٹا حسن بڑی قربانی دے گئے, بہت اپنی خلافت سپرد کر گئے, ایثار کر گئے, ان چھوٹی خلافت حوالے کی تھی. میں خدا انہا پوترا پیدا کرے سا, انہیں بدلے دے اندر میں ان کو روح زمین دا خلیفہ بنا دے سا. یہ حضرت حسن دے ایثار دا نتیجہ ہے. اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان مدینہ منورہ پیدا ہومن 40 سال زندگی گزرے سن. اندھے بعد مکہ مکرمہ آسن, اندھا نام محمد ہو سی. حضرت پیغمبر نے فرمائے مہدی دا نام میرے نام تے ہو سی, مہدی دے بابے دا نام میرے بابے دے نام تے ہو سی, مہدی دی اماں دا نام میری اماں دے نام تے ہو سی. یعنی اندھا نام محمد ہو سی, اندھے بابے دا نام عبداللہ ہو سی, اندھی اماں دا نام آمنہ ہو سی, فاطمہ دی اولادی چو ہو سی, حسن دا پوترا ہو سی. اگر میرے دوستو توجہ کرو, میں بھی قیمتی موتی دینا, حضرت امام مہدی حسن دا پوترا ہو سی, حسین دا دوہترا ہو سی. نجیب پترفین آدمی ہے. 40 سال تو بعد یہ مدینے کرے مکے آسی, بیت اللہ دا طواف ادا کرے نہ ہو سی. ابدال دی جماعت ہے دنیا دے اندر, ابدال اللہ دے نیک ولیے دی جماعت ہے. نبی علیہ السلام فرمائے وہ ملک شام اچ رہندن, کتھر آندن بولیں دے وے. میری امت دے صلحاء دی جماعت جنہیں کو ابدال سڑینل ملک شام دے اندر رانل, ہر سال حج واسطے آنل. اللہ پاک انہیں کو خاص مقام عطا کیتے. جڑے ویلے ابدال دی جماعت دعا کریں دیے اللہ پاک باران رحمت عطا کریں دے.
اور جلے گناہگار مسلمان حج تے جانن ابدال دی دعا دی برکت نال اللہ سب دا حج قبول کر گندے. بڑے اچے لوگ ہیں. ابدال دی جماعت بیت اللہ دا طواف پہ کریں دی ہو سی, اچانک انہاں دی نظر پوسی حضرت محمد مہدی تے, انہاں ہاتھ پکڑے سن, تسا محمد مہدی ہو. امام محمد مہدی علیہ رضوان فرمے سی انا عبداللہ, میں تو اللہ دا بندہ. میں کون ہاں؟ او بولو. جڑے نیک لوگ ہوندے نا اپنے آپ کو چھپے نا, ظاہر نہیں کریں. ایسا لوگ شہرت پسند ہے. نیک لوگ جڑے وہ نمود نمائش کو پسند نہیں کریں. انہوں اللہ دا بندہ ایویں جی میں اویس کرنی دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمائے میری امت دا ایک نیک آدمی ہے, اپنی اماں دی خدمت کردا رہے, میری ملاقات تے نہیں آیا, مستجاب الدعوات بن گئے. آپ نے حضرت علی تے حضرت عمر کو فرمایا ہا اگر اویس کرنی نہ ملاقات ہووے میں محمد دے سلام دیوا ہے, اماں دی خدمت کریندا رہے, میری ملاقات تے نہیں آیا. اماں دی خدمت دے سلے اللہ مکان. اج کل لوگ پیو مالا جھیڑا کر کے حج تے ٹر وینن. عجیب دور آ گیا. اویس کرنی نبی دے زمانے ہا, اماں دی خدمت کریندا رہے. بوڑھی اماں نو چھوڑ کے جاواں نبی ناراض نہ ہو جاوے, نہیں گیا. پیغمبر انہوں سلام بھجوائیں. حضرت عمر تے حضرت علی رضی اللہ عنہما ایک تلاش کریندے رہے, اے بندہ نہیں ملیا. ایک سال حج دے اتے آئے. حضرت عمر تے حضرت علی فرمیندے نے کٹھے ویندے پے, تھکے تے نہیں بیٹھے, چلے پہ گل پوری سنین. علی امام حسین کو میں شروع کرنے حالی شہادت پڑھنی ہے, مسائب اگو لاتے ہیں. ہاں تو تھوک دی دکان تے آ گئے ہو. چلو یہ گل پوری کروں جب آج پیچھے دعا مانگ دیں. حضرت عمر تے حضرت علی رضی اللہ عنہما فرمایا سگا ایک بندے کو ریٹھے درخت دے تلے نفلی پردہ کھڑے, درخت دے تلے نفل پردہ پائے. نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نشانیاں بیان کیتا ہن. جڑا اویس کرنی ہے لمبے قد دا آدمی ہے, جڑا اویس کرنی ہے رنگ دا کالا ہے, رنگ دا. یہ بات کئی میرے آنسوں تو کو سنوے سا, کئی کالے بازی لے گئے ہیں تے کئی گورے جہنم لگے گئے ہیں. یہ موضوع ہے مستقل, پھر کئی میرے گل کرے سا. تو آپ نے فرمایا اویس کرنی جڑا ہے رنگ دا کالا ہے, قد دا لمبا ہے, صوف دا لباس پسند کر دے. اندے جڑا مونڈا ہے کھبا مونڈا, کھبا سمجھے دے ہو, سجا تے کھبا یہ ہر زبان ہی استعمال تھی دے لفظ سجا کھبا. اردو وچ, پنجابی وچ, سرائکی وچ, سرگودھوی وچ, ہر زبان سجا تے کھبا. آپ نے فرمایا اندے کھبے مونڈے دے پچھو سفید برس دا داغ ہے. اویس کرنی دی گل پیا کرنا. حضرت علی فرمایا میری ٹھے قد دا تا لمبا آدمی ہے, رنگ دا ہی کالا ہے, دو نشانیاں تے نظر آئیاں پین, لباس ہی صوف دا پائی کھڑے. تینہ ہن موڈا کیویں دیکھو. جلے جوان نفل کو سلام پھیرے, یہ حضرات قریب تشریف لے گئے, سلام کیتنے, انہیں جواب دیتے. حضرت علی فرمائے انت اویس من القرن, کرن قبیلے دے اویس تو ساؤ. حضرت اویس فرمائے عبداللہ. ایک نکتے تے بولنا بیٹا, کیا فرمائے, انا عبداللہ, میں تو اللہ دا بندہ. میں تو کہا کہ نیک لوگ اپنے آپ کو چھپے نا کہ میں اللہ دا بندہ. حضرت علی فرمایا میرے کو صبر نہیں ہویا, میں جلدی جلدی کرتا چاہے دیکھا تو مونڈے دے پچھو سفید برس دا دے غدا. میں کہ اللہ دی قسم ہے اویس کرنی تو ساؤ, اسا تاری ملاقات واسطے آئے ہیں. حضرت اویس کرنی نے فرمائے میرے کو پوچھتے ہو لیکن اپنا تعارف تھا کرواؤ. حضرت علی نے تعارف کروایا, هذا امیر المومنین عمر بن خطاب, اے امیر المومنین عمر بن خطاب ہے, وانا علی بن ابی طالب, میں علی بن ابی طالب. حضرت اویس کرنی نے دوانو سینے نال لایا, انہاں دے اکھاں نو بوسا دے کے روندا رہ گیا. آدھے خوش قسمت ہو جنہاں اکھاں نے سونے پاک نبی دا دیدار کیتے. تو میں عرض پیا کریں نا, ہم ابدال دی جماعت امام مہدی کو پہچان کرے سی. پوچھ سی مہدی تو ساؤ, وہ کیا فرمے سن, یار توری چس کوئی نہیں, وہ کیا فرمے سن, میں اللہ دا بندہ ہاں. ابدال دی جماعت فرمے سن ہو تا اللہ دے بندے, اسائی اللہ دے بندے ہیں, لیکن تورا نام محمد ہے, تورے بابے دا نام عبداللہ ہے, تسا سونے نبی دے خاندان ہی چو.
ابدال دی جماعت پہچان کر کے حضرت امام مہدی نو خلیفہ مقرر چکرے زن بیت اللہ دے سامنے انہیں ہاتھ بیعت کرے زن اللہ پاک نے تیری خلافت مقدر کی تھی تو نبی دے خاندان دا آدمی آئی سیدہ فاطمہ دا بیٹا آئی حضرت امام حسن دا پوترا آئی تے حسین دا دوترا آئی کچھ سمجھ آئیے ایک ضروری گل کرنی وہ کروں چاہ نظریے دی گل نہ کروں نا تو میں کو مزہ نہیں آتا امام مہدی دے کئی لوگ قائل ہومن دا دعویٰ کریں دن لیکن تو کو پتہ ہونا چاہیے ہے سادہ مادی ہو رہے انہیں دا مادی ہو رہے گل قابل غور ہے رلا ملا نہیں دے اس میں کو بندے لگ دو سیدھے سادے بھلوال والے بالکل سیانے نہیں وے میں جو موٹر وے تو لتھاں بھلوال دا بورڈ کا ہی نہیں اس دا بورڈ ہی نہیں وے لوا سکی اللہ بھاویں موٹر وے تو جو لتھے ہیں ایک بورڈ لگا کھڑے بھیرا بیا بورڈ لگا کھڑے گجرات میں کہ تو گجرات وے نہ پہ چلو بھیرے وے نہیں آئے بھیرے ون کھڑے ہیں انہیں کہ غلط ہے اسی بھلوال ونجو جانے کو پوچھوں کہ نہیں تھا تو بھلوال کوئی نہیں میں کہ کمال ہے یار کیسی بات ہے پھر رابطہ تھے مولانا سلیم صاحب نال اللہ کو جزائے خیر عطا فرماوے یہ میں کو دسے ہیں کہ حضرت واپس والا ہو اگو آسو اگو ایک بیا چوک آسی سجے پاسے رستہ پھر سی وہ بھلوال ویس میں کہ چلو اتھائی وینے کوئی بورڈ اتھا لگا کھڑا ہو اتھائی بورڈ کا ہی نہیں بھلوال دا جب کتھائی بورڈ لگا کھڑا ہوئے تو میں ₹1,00,000 انعام دینا تو بورڈ ہی نہیں وے لوا سکی اللہ دے بندے بندہ جو آوے پرانے بے علاقے دا کو کیویں رستے دا پتہ لگ سی کھلن دی گل ہے رومن دی گل ہے سیانے تھی وہ اللہ دے بندے تو میں کو سیانے نہیں وے لگ دے اگے بھی میں ایک سال آیا ہم آج وقت میں کوئی سادہ ہے تو میں گل کیا پیا کرنا امام مہدی سنیے دا مہدی ہو رہے ملنگے دا مہدی ہو رہے 3-4 فرق دسے نا دسا چاہ سارے مہدی دی اجاں پیدائش کوئی نہیں ہوئی وہ جمنے انہیں دا مہدی 1100 سال پہلے پیدا تھے غار چ لکیا پہ سارے مہدی دا نام ہے محمد بن عبداللہ انہیں دے مہدی دا نام ہے محمد بن حسن عسکری وہ ادن حسن عسکری دا پتر ہے حالانکہ حسن عسکری لا والدہ ان دی اولاد ہی کا نہیں اصول کافی موجود ہے سمجھ آنی بیٹھی ہے کتنے فرق ہو گئے تھوڑی چس کوئی نہیں یار کتنے ہو گئے تیسرا فرق سارے مہدی دی پیدائش مدینہ منورہ ہونی ہے سارے مہدی دی اما دا نام ہے آمنہ انہاں دے مہدی دی اما دا نام ہے نرگس بی بی انہاں دے کتابوں میں انہاں نام نرگس سارے مہدی دی اما دا نام بی بی آمنہ ہے وہ کچھ سمجھ آنی بیٹھی او آدن حسین دی اولاد چوئے اساد ہیں حسن دی اولاد چوئے وہ کو فرق سمجھ آیا ہے یا نہیں سمجھ آیا کوئی چیزاں سمجھا ہی کرو اللہ دے بندے بالکل سیدھے سادے نہ رہو نظریات دی فکر کرو عقائد صحیح کرو اپنے سمجھن دی کوشش کرو صحابہ کونن اہل بیت کونن کہیں کو پتہ کوئی نہیں میرا لائی ملائی ودن کام اساں اہل بیت دے بھی قائل ہیں صحابہ دے بھی قائل ہیں لیکن میرا جملہ یاد کرنے لوگوں کو دسائے تو اس بھی آیا ہا ساکو نظریہ دی گل پکوا گئے سبق پڑھا گئے جیرا بندہ اہل بیت شامل ہونا چاہندے پہلے صحابی بن سی جیرا صحابی نہیں بندا اہل بیت نہیں بن سکدا جی میں گل پہ کرنا مولوی کو نہیں آندی اہل بیت بنن واسطے صحابی ہونا ضروری ہے جیرا نبی کو ویکھ کے نبی دا کلمہ پڑھے وہ کو صحابی سڈیندن سچے بول چا ایک بندہ نبی دے خاندان دا ہووے نبی دا کلمہ نہیں پڑھدا نبی دا چاچا ابو لہب ہے یہ تا ہاشمی یہ تا قریشی یہ تا نبی دے دادے دا پتر یہ تا نبی دے بابے دا بھرا نبی دا کلمہ نہیں پڑھدا مار کے کو آگ جرت ہے تا ایک اہل بیت شامل کر دکھاؤ میری گل سمجھ نہیں تو کون ان مطلب ہے اہل بیت ہون واسطے پہلے صحابی بن سی تو پھر اہل بیت بن سی اس واسطے ودیا دیں وہ لوگوں صحابہ دا درجہ اونچا ہے وہ لوگوں صحابہ دا مقام اونچا ہے وہ لوگوں صحابہ دی شان اونچی ہے
جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ دی تعظیم کرا ہے تو لے جو بہترین لوگ ہوئے اللہ پاک نے جنہوں نے نبی دا صحابی بنا دیتے۔ حضرت امام حسین دی بھی بڑی شان یہ ہے جو حسین صحابی ہے، حسن دی شان بھی یہ ہے، حسن بھی صحابی ہے۔ وہ گل سمجھ آنی پئی ہے، اللہ کرے گل سمجھ آ ونجے۔ تو میرے بھائیو دوست بزرگو، یہ فرقن عقائد و نظریات دے۔ حضرت امام حسن دے اتے سرداری غالب بھائی حضرت قربانی دے کے معاویہ دے سپرد کی تھی، اللہ انہیں کو بہت اجر عطا کی تھے۔ دوسرا بیٹا حسین ہے، ان دے اتے پیغمبر دی جرت ظاہر تھائیے۔ جڑے ویلے یزید اقتدار تے آئے مطالبہ کیتے حسین کو آنکھوں میری بیعت کرے، حضرت فرمائے اے خلافت مقدس عہدہ ہے، ہر بندہ اس منصب تے نہیں آ سکدا، جرا بندہ اہل ہو سی او اقتدار تے آسی، میں بیعت کرساں، جرا اس دے اہل نہیں حسین بیعت نہیں کردا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس گل تے ڈٹ گئے، آپ نے بڑی جرت دا اظہار کیتا، انہوں بڑا زور لایا حسین ساری بیعت کرے۔ حضرت نے فرمایا نہ کریں دا، مدینے بیعت نہ کی تھی، مکے بیعت نہ کی تھی۔ پھر کوفے دے لوگوں نے خط لکھ کے دھوکا دے کے حضرت کو بلوایا، حضرت نے اعتماد چا کیتا، وہ کوفے دے لوگ غدار ہن۔ حضرت اعتماد کر کے تشریف لے گئے، اتھا جلے گئے، وہ کوفے والے سارے تتر بتر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فلانا ابن فلانا، فلانا ابن فلانا، فلانا ابن فلانا، او میں نے خط لکھ دے ہن، آ دیان اسا تیرے بابے دے شیعہ ہیں، اسا تیرا ساتھ دے سوں، تیری بیعت کرے سوں، وہ کتھا ہیں؟ وہ سارے یزید ابن زیاد اور شمر دے نال رل گئے ہن۔ بلکہ انہیں کو بن کے آکھے نے تسان آرام دی مٹھی نیندر پہ کریں دے ہو، حسین آ رہے تواری حکومت دا تختہ الٹ دے سی۔ ابن زیاد تیش دے اندر آیا، شمر بڑا شرارتی تے لعین آدمی ہا، غلط مشورے دیندہ ہا، انہیں اپنی فوج بھیجی، حضرت حسین دے کافرے نو گھیرے دے اندر لے کے اگے لے گئے۔ جب شمر نال گل بات ہوئی تے مذاکرات ہوئے، پوچھنے کیویں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں نے خط لکھن، انہاں دی دعوت دے ہوتے آیا، انہیں کسا کو خط لکھن والیاں دا پتہ نہیں، ایک خط بھی جھوٹے ہیں، لکھن والے بھی سارے جھوٹے ہیں، اسا اعتماد نہ کر دے۔ ابن زیاد دا ہکو مطالبہ ہے، حسین نو آکھو ساری بیعت کر رہے۔ میرے پیر حضرت حسین نے فرمایا بدبختاں، اگر میں بیعت کردہ تو میں مدینے کردہ، اگر میں بیعت کردہ تو میں مکے کردہ، میں تا یزید دا پہلے دن کولو انکار کیتے، آج میں ابن زیاد دی بیعت کی میں کردہ۔ ابن زیاد آدے حسین نو آکو میری بیعت کرے، اگر بیعت نہیں کردہ تو پھر لڑائی واسطے تیار ہو جاوے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں لڑائی واسطے تے نہیں آیا، لیکن اگر تساں لڑ دے ہو پھر میں غیور بنی ہاشمہ، پھر میں بھی پیچھے نہیں ہٹدا۔ ایک رات دی مہلت دے وہ کل میدان جنگ پتہ لگوے سی۔ ایک رات دی مہلت لے کے حضرت نے تیاری فرمائی، اپنے عزیزیں نو آگاہ کیتا۔ اسا جڑی امید تے ہر سے حالات بدل گئے، لوگ جو ہے او اپنے نظریے کو پھر گئے، او دھوکھا باز بن گئے، او حکومت دے نال مل گئے۔ خط لکھن والے بے ایمان ہن، جڑے آدے ہن اسا تواڈے شیعہ ہیں، او میرے غدار بنے کھڑن۔ سارے شیعہ نے سارے کولو دوستی دا ہاتھ چھک گدے، او انہیں کلے امید کوئی نہیں رہی۔ ہن لڑائی ناگزیر، کل میدان جنگ دے اندر لڑائی لگن والی ہے۔ میرے عزیزو صبر دا مظاہرہ کرنے، استقامت نال رہنے، پریشان نہیں تھیونا، ہائے وائے نہیں کرنی، نہ شکری نہیں کرنی، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا۔ سیدہ زینب نو خاص طور تے حضرت حسین نے وصیت فرمائی، جکو عباس کمی نے منتہی الامال وچ نقل کیتے، باقر مجلسی نے جلاء العیون وچ نقل کیتے، یعقوبی نے اپنی تاریخ دے اندر نقل کیتے۔ اے خواہر من ترا قسم میں دہم، حضرت حسین نے فرمایا میری پیاری بی بی میں تینوں رب دی قسم دے کے آدا، وبایت بقسم عمل کنی، تیرے تے لازم ہے کہ میری قسم تے عمل کری، وقت ہے کہ من کشتا شمم، جس وقت میں شہید ہو جاواں، گریبان در مرگ چاک مزنی، میری شہادت گریبان چاک نہ کری، وہ چہرہ خیشرا بناخن نہ خراشی، اپنے ناخن نال اپنے چہرے نو نہ چھلی، میری پیاری بی بی اپنے والے کو نہ کھولی، ماتم نہ کری، ہائے وائے نہ کری، میں شہید ہو زاں جنت ویزاں، تو صبر کرے سے میرے نال جنت ویزے۔ بس میرے دوستو چونکہ شہادت مقدر ہے، پھر سویرے میدان جنگ دے اندر لڑائی تھئی۔ حضرت دے 6 بھرا حسین دے کٹھے ہن، ایک دنا ابو بکر ہا، ایک دنا عمر ہا، ایک دنا عثمان ہا، ایک دنا عباس ہا۔ انہیں باقی دا نام لین دن، انہیں دا نام نہیں لین دے کہ انہیں دا نام صحابہ دے نام تین۔ تو زمار کے دے جھنڈے دیکھو نا، لکھا کھڑے یا عباس، لکھا کھڑے نا،
عباس دا ایک سکا بھرا ہا جندا نا عثمان ہا، او بھی نال ہا جی میں عباس شہید تھا اے بھی شہید تھا. تو کہیں لکھے کہیں جھنڈے تے لکھا کھڑا ہوئے یا عثمان، مر پومن صحابہ دا نام نہ لو. عباس دے نام یا دیگاں پکیندن، ابو بکر دے نام دی کہیں دیگ پکائیے. تو سنیو کیوں ختم ہو تو کو سمجھ نہیں لگتی. باقی دے نام دا سبیلہ لگ دین، عمر دے نام دی سبیل کتا ہے. میرے بھائیو دوست بزرگو، یہ مخصوص اغراض و مقاصد رکھن والے لوگ ہیں. انہیں دے مقاصد کچھ ہو رہے ہیں، انہیں دا نظریہ کچھ ہو رہے. حصول دنیا دی خاطر قوم کوئی نہ بے وقوف تے بدھو بنایا ہوئے، لیکن الحمدللہ ہن روشنی دا زمانہ ہے، تعلیم دا زمانہ ہے، تحقیق دا دور ہے. اسا حقائق کو آشکارا کر دیتے. ہن او دور نہیں رہا جڑی سنی سنائی گل کرن تے لوگ تسلیم کر گنن. او دور ختم تھی گئے. یہ میں مقام حسین تے پوری کتاب لکھی ہے، تحفہ تحفہ. حضرت دا مقام پورا کربلا دی او تاریخ شہادت دا پورا واقعہ، تمام شہداء انہیں دے نا، حضرت دا مدفن، حضرت دی قبر مبارک، حضرت دا سر مبارک کتھا ہے، حضرت دا جسم مبارک کتھا ہے، ہر شے میں اندے وچ جمع کر دیتی ہے. یہ تحفے لے ونجو، بازاروں نہیں ملدی میری کتاب، سرگودے بھی نہیں ملدی. بھلوال والے تو اون ایک گل ہے نہیں کتھا ملنی ہے. ملتان ہی نہیں ملتی، کراچی نہیں ملتی، لاہور ہی نہیں ملتی میری کتاب. یہ چند کتابیں تھیں میرے نال ہونجن، خاص خاص دوستیں واسطے میں لے آنا، یہ تھوڑے واسطے بھی لے آیا. لیکن میں کو پتہ کوئی نہ تساں سیانے کا نہیں وے. کوئی سیانا بندہ ہوئے تو میری کتاب لے ونجے پڑھے، دل خوش تھی ویسی. حقیقت دا تو کو پتہ لگ سی جو حضرت دی مظلومیت کیا ہے، حضرت دا موقف کیا ہا، حضرت دا عزم کیا ہا، حضرت دا پروگرام کیا ہا، اور یزید نال مخالفت دا نقطہ کیا ہا. وہ پوری میں ان اندر گل دی وضاحت کی ہے. وہ حسین ہے جرا معاویہ دی بیعت کریں دے، وہ حسین ہے ہن یزید دی بیعت نہیں کریں. اس دی کیا وجہ ہے یہ حقائق میں ان اندر لکھ لیتے ہیں. اور حضرت حسین دا سر مبارک وہ مدینہ منورہ دفن ہے، حضرت دا جسم مبارک کربلا معلیٰ دفن ہے. میں کربلا دی زیارت کر آیا، شام تھی آیا، کوفہ دیکھ آیا، حضرت علی دی قبر دی بھی زیارت کر آیا، اور جتھوں دا آکھے نے سارا مہدی غار جو لکیا پائے او بھی دیکھ آیا. نہ غار ہائی تے نہ مہدی ہا، ساری فردی کہانی ہے. کربلا معلیٰ دے اندر پیر حسین دا روزہ ہے. روزے پاک دے تلے دو وجہ قبرائن، ایک پیر حسین دی قبر ہے، دوجی قبر دے بارے نہیں دسیں دے. میں پوچھے اے دوجی قبر کہہ دیے یعنی اے گنج شہدائن. میں کہ انہوں دے نا کوئی نہیں، انہیں کہ باہر جڑا مجاور بیٹھے او دسے سی. پھر میں انہوں کو لوگ گیا، میں کہ مجاور صاحب یہ دوسری قبر کس کی ہے یہ بتاؤ نا مجھے. اس نے مجھے پتہ نہیں، یہ بڑا مجتہد بتا سکتا ہے. میں کہ یار میں کئی ہزار میلوں کا سفر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا ہوں، وہ بڑے مجتہد سے ملاقات کروائے نا. میں تو زیارت کے لیے آیا ہوں، میں تو حسین کا غلام ہوں، ان کی محبت میں. بڑے مجتہد کو لے گئے، انہوں نے ملاقات تھی. وہ کہ میں تے کو دسے نا، تو کہیں کو دسی نا. میں کہ اچھا تو دس تو صحیح بات ہی سوچے سو. وہ کہ راز دی گل ہے گنج شہدائن جڑے حضرت حسین دے کٹھے شہید تھے. یہ دوسری انہاں دی قبر ہے. میں کہ انہاں دا نام کیا ہے؟ پیچھے میں آہستہ آہستہ آدھا، ایک دا نام ابو بکر رے، ایک دا نام عمر رے، ایک دا نام عثمان ہے. وہ جڑا انہاں بھرا عباس علمدار ہے، اون دا روزہ علیحدہ بڑھائی پین، عثمان دا علیحدہ نہیں نے بڑھایا. یہ انہاں سکا بھراتا ہے، ام البنین دا بیٹا ہے. کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے میرے دوست بزرگوں. بہت بڑا منصوبہ ہے، کھاون پیمن دا چکر ہے. اون پاسے پورے سال دی آمدنی دا دار مدار 10 دنوں دے اتے ہوندے. تساں تو سنی ختم قوم سا کو مل گئے ہو نا، تورے نال تہوں رلے ودے جو تہاڈا عقیدہ سچا ہے، تہاڈا مذہب سچا ہے. اتھا جرا ہک ذاکر مجلس پڑھ دے ان دی 17 لاکھ فیس ہوندی ہے. وہ کیویں آکھن جلوس بند کرو، وہ کیویں آخر مجلس بند کرو، وہ کیویں آخر نیازاں نہ ہو آکھ سکدے نا. تب بہت بڑا آمدنی دا ذریعہ ہے، کاروبار ہے. دوسرا انہیں دے مذہب دی تشہیر دا ذریعہ ہے. خمینی اپنی کتاب میں لکھے عزاداری کی مجلس کا قائم کرنا بہت ضروری ہے. لیکن تساں سننی تھوڑے کو تو نماز دا ٹائم کوئی نہیں، تساں تو مسیت پیر نہیں وے رکھے نے.
رمضان دا مہینہ آوے تو اوکھے تھے ودران روزے نہیں وے رکھے اللہ دے بندے مذہب نال محبت کرو مذہب نال وفا کرو اپنے عقائد دی فکر کرو تساں حضرات دی خیر خواہی ہمدردی واسطے آئے ودے ہیں باقی فکر نہ کرو سونے نبی دے غلام ہیں نبی دے صحابہ دے غلام ہیں نبی دے خاندان دے غلام ہیں نبی دے اہل بیت دے غلام ہیں سارا یزید نال تعلق کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے حسین دی محبت ہی جیونا چاہنے ہیں حسین دی محبت ہی مرنا چاہنے ہیں حسین دے کٹھے جنت وڑنا چاہنے ہیں کو انشاءاللہ تو اللہ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توری میری حاضری قبول فرماوے میں کوئی ٹائم زیادہ لے گیا میں معذرت چاہنا یہ مقام حسین والی کتاب ملوے سی دوسرا آج کل بڑا فتنہ یہودیت آیا ہوئے یہودی بڑے ظالمن سارے نبی دے دشمنن قرآن دے دشمنن پاکستان دے دشمنن حرمین شریفین دے دشمنن ان اندر میں یہودیت دا تعارف کروائے یہ پڑھن والی شے ہے علماء تا خاص طور تے پڑھن یہ 3 4 5 سپارے قرآن دے جڑے بنی اسرائیل دے بارے آئیں وہ سارے یہودیوں دے متعلق ہیں انہی وضاحت ان اندر آئی ہوئی ہے عقائد اسلام یہ رسالہ اپنے بچے کو پڑھاؤ اپنے پتروں کو پڑھاؤ اپنے دھیاں کو پڑھاؤ سکول والے سکول ہی پڑھاویں مدرسے والے مدرسے پڑھاویں مولوی صاحبان مسجد ان درس دیویں یہ مشکل منیسن تو میری گال نہ تبلیغی جماعت والے ونجن تو میرا رسالہ نال لئی ونجن روز ان تعلیم کریں عقیدے دا پتہ بالکل نہیں لگتا لوگ بے خبر ہیں اساں انہیں دی ہمدردی واسطے پہ محنت کرنے ہیں یہ رسالہ لے ونجائے باقی وہ الہاد علی بیماری بھی بڑی خطرناک ہے یہ نوجوان واسطے رسالہ آیا ہوئے ان الہاد کیا ہے میں پورا تعارف کروائے پوری تاریخ بیان کر کے جدید الہاد دا تعارف ان اندر کرا دیتے پڑھن والی شے ہے تاکہ تساں حضرات دا عقیدہ تورا ایمان بچ ونجے میں دعا گو ہاں اللہ توری جان دی اللہ تورے ایمان دی اللہ سارے پیارے پاکستان دی حفاظت فرماوے اللہ اس پروگرام کو قبول فرما کے ہدایت دا ذریعہ بناوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین